سب خوش ہیں؟ یقیناً رسول نے کلام مقدس میں لکھا خوش رہو، اس نے کہا پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ آمین آمین۔ سب تشریف رکھیں گے، بیٹھیں گے۔ آج بڑا خوبصورت خدا کا کلام جو ہماری زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے، بڑا خوبصورت خدا کا کلام جب ہماری زندگی میں آتا ہے تو اپنے جلال، اپنی قدرت، اپنی حضوری اور مموری کو اڈیلتا ہے۔ اور بڑا خوبصورت خدا کا کلام جب ہماری زندگیوں میں آتا ہے تو ہماری زندگیوں میں شفا کا کام بھی کرتا ہے، معجزات کا کام بھی کرتا ہے، اپنی قدرت کو ہماری زندگیوں پر نازل کرتا ہے۔ یہ خدا کے کلام کی قدرت ہے۔ آمین آمین آمین۔ آج میں نے سیکھا اور میں نے چاہا کہ آپ لوگ بھی سیکھیں کلام مقدس میں سے۔ آج ہم فرشتوں کے بارے میں سیکھیں گے۔ کس کے بارے میں؟ فرشتوں کے بارے میں۔ فرشتہ کبھی کسی نے دیکھا؟ کبھی کسی نے دیکھا ہو فرشتہ؟ اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ فرشتے ہیں تو پھر ہیں، پھر اس کا وجود ہے، پھر ہمیں اس کے بارے میں سیکھنا چاہیے۔ سیکھنا چاہیے کہ نہیں سیکھنا چاہیے؟ ہم اکثر لوگوں سے کہتے ہیں، جب کوئی بندہ ہمارے کام آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی تو فرشتہ بن کر میرے سامنے آ گیا ہے، اور ہم اسے فرشتوں سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اور اکثر آپ نے گھروں میں کیلنڈروں پر دیکھے ہوں گے چھوٹے چھوٹے بیبی فرشتے، جنہیں کہتے ہیں بنے ہوئے دیکھے ہوں گے۔ بیبی فرشتے نہیں ہوتے، یہ ایک تصوراتی تصور کے انسان کے تصور میں آیا، اس نے تصویر بنا دی کہ بیبی فرشتے ہیں۔ فرشتے سبھی جوان ہیں، بیبی فرشتے نہیں ہوتے۔ آج ہم فرشتوں کے بارے میں سیکھیں گے۔ ایک وہ فرشتے ہیں جو آسمان سے گرائے گئے اور زمین پر آ گئے، ایک وہ فرشتے ہیں جو ہماری رہنمائی، حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ میرا اور آپ کا خدا انہیں ہمارے چگرد تعینات کر دیتا ہے تاکہ وہ ہماری حفاظت کریں۔ آمین۔ اسی لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب پہلی جنگ آسمان پر ہوئی، خدا کے فرشتوں اور ابلیس کے فرشتوں کے درمیان، لوسیفر کے فرشتے اور خدا کے فرشتوں کے درمیان جب جنگ ہوئی تو وہاں پر کون جیتا؟ خدا کے فرشتے۔ نیکی اور بدی کے درمیان میں جنگ ہوئی تو جیت کس کی ہوئی؟ نیکی کی جیت ہوئی۔ خدا نے ان فرشتوں کو زمین پر گرا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ فرشتے وجود رکھتے ہیں، تو پھر جو نیک فرشتے ہیں، جو راست باز ہیں، وہ ہماری حفاظت کے لیے ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں، تو ان فرشتوں کا بھی وجود ہے۔ اسی لیے میرے ساتھ نکالیے گا آج بائبل مقدس میں سے کرنتھیوں کی کتاب، اس کا دوسرا کرنتھیوں 11واں باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں آیت پر ہم غور کریں گے۔ آپ کو میں نے کہا کہ کلام مقدس میں جب شروع میں سے ہم سیکھتے ہیں کہ جب خدا نے انسان کو تخلیق کیا تو وہاں پر آسمان پر ایک لڑائی ہوئی، اور لڑائی میں دو گروہوں کے درمیان جنگ ہوئی، اور ان دو گروہوں کے درمیان میں جب جنگ ہوئی تو جیت خدا کے فرشتوں کی ہوئی، اور ابلیس کے فرشتے جو ہیں وہ زمین پر آ گئے۔ اسی لیے آج ہم سیکھیں گے کلام مقدس میں سے کہ میرا اور آپ کا خدا ہمیں فرشتوں کے بارے میں سکھاتا ہے تو وہ ہماری زندگی میں ان کی کیا اہمیت رکھتا ہے۔ جی نکال لیا؟ بائبل مقدس میں سے دوسرا کرنتھیوں اس کا 11واں باب 14ویں اور 15ویں آیت پر ہم غور کریں گے۔ اور کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اور کچھ عجب نہیں کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتے کا ہم شکل بنا لیتا ہے، بس اگر اس کے خادم بھی راست بازی کے خادموں کے ہم شکل بن جائیں تو کچھ بڑی بات نہیں ہے، لیکن ان کا انجام ان کے کاموں کے موافق ہوگا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ ابھی ہم نے میرے عزیزوں کلام مقدس میں سے پڑھا کہ کچھ عجب نہیں ہے کہ اگر ابلیس نورانی فرشتے کا روپ دھار لیتا ہے تو یہ کوئی عجب کی بات نہیں ہے، کوئی حیران ہونے کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس میں یہ کوالٹی ہے کہ وہ نورانی فرشتہ بن کے اگر ہمارے سامنے بھی آ جائے تو ہم اسے پہچان نہ سکیں۔ اگلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا، پس اگر اس کے خادم بھی، کس کے خادم؟ کس کے خادم؟ پس اگر اس کے خادم بھی، آیت پر غور کیجئے، پس اگر اس کے خادم بھی یعنی کہ ابلیس کے، لوسیفر کے خادم بھی، ان کے بارے میں یہ تشبیہ دی جا رہی ہے
راست بازی کے خادموں کے ہم شکل بن جائیں. پہلے تو مسیح کے مخالف جو تھے وہ بد فرشتے تھے جو آسمان سے گرائے گئے. اب اس نے اپنے خادموں کو بھی ابلیس نے بنا لیا ہے کہ وہ بھی اب نیکی کے خلاف خدمت کریں. اس لیے قرآن مقدس میں لکھا ہے کہ پس اگر اس کے خادم بھی اگر اپنے آپ کو راست بازی کے خادموں کے ہم شکل بنا لیتے ہیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, وہ بنا سکتے ہیں. لیکن ہمیں سیکھنا ہے کہ میرا اور آپ کا خدا جو ہے وہ ہم پر رحم فضل کرتا ہے, ہم پر اپنی ڈیر و برکات کو انڈیلتا ہے اور اپنے فرشتوں کو ہمارے چگرد تعینات کرتا ہے تاکہ وہ ہماری حفاظت کریں, نگہبانی کریں, ہمیں ہر ایک مصیبت سے, پریشانی سے, دکھوں سے بچائیں. یہ خدا کی قدرت ہے, یہ خدا کا فضل ہے. لیکن اگر اس کے فرشتے ہماری حفاظت نگہبانی کرتے ہیں, ہماری خدمت کرتے ہیں, ہمیں ہر وقت مصیبت پریشانی سے بچاتے ہیں اور بعض اوقات وہ ہمیں موت کے منہ سے بھی نکالتے ہیں تاکہ ہم ناگہانی موت نہ مر جائیں, ہمارے وقت سے پہلے ہم مر نہ جائیں, ہمیں وہ اس سے بھی بچاتے ہیں. لیکن ایک بات بڑی خوبصورت خدا کے بندہ نے کہی, پولس رسول نے کہی, ہاں ہم فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں, ہماری نگہبانی کرتے ہیں, ہماری حفاظت کے لیے خدا انہیں تعینات کرتا ہے, لیکن ان کی عبادت, انہیں سجدہ کرنا یہ روا نہیں. ہاں فرشتے طاقت میں بڑھ کر ہیں, وہ طاقت میں بہت زیادہ بڑھ کر ہیں. اگر آپ کو وہ حوالہ یاد ہو حزقیہ بادشاہ کے دور میں چلے جائیں کہ جب اسوریہ کے بادشاہ سنہیرب نے یہ خط لکھ کر بھیج دیا قوم بنی اسرائیل کے بادشاہ حزقیہ کے پاس, اور حزقیہ سے کہا کہ میں تیری قوم کو نیست و نبود کر دوں گا, میں تجھے مار ڈالوں گا, تیری حکومت کو گرا دوں گا. تو وہ اس نے جب خط بھیجا حزقیہ کے پاس تو حزقیہ اس خط کو لے کر سیدھا ہیکل میں چلا گیا. حزقیہ نے کہا خداوند جی سنہیرب نے, اسورا کے بادشاہ نے یہ خط لکھا ہے, پڑھ لیجئے. اگر آج ہم اگر کسی جاب پر ہوتے ہیں, اگر وہاں پر ہمارا وہ دفتر میں ہمارا مالک ہمیں دفتر سے نکال دیتا ہے یا وہاں سے ریزائن ہو جاتے ہیں, تو آپ کم سے کم خدا کے پاس تو لا سکتے ہیں کہ خداوند جی میرے دفتر کا جو مالک ہے جس کے پاس میں کام کرتا ہوں اس نے یہ لکھا ہے, پڑھ لیجیے. پھر خدا فیصلے کرتا ہے ہمارے لیے, پھر خدا مہیا کرتا ہے. اور حزقیہ نے ایسا کیا, اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب وہ ہیکل میں لے گیا اس نے کہا خداوند جی میں تیری خدمت کرتا ہوں, میں تیرے آئین کے مطابق چلتا ہوں, میں جو تیرے آئین ہے, جو تیرا کلام ہے اسے اپنی زندگی میں رکھتا ہوں, اپنی اولاد کی زندگی میں بھی رکھتا ہوں, اپنی قوم میں بھی یہ کام کرتا ہوں. اور دیکھ لے کہ سنہیرب نے اس نے یہ پیغام بھیج دیا ہے, اس خط کو پڑھ لیجیے. خدا نے کہا پریشان مت ہو, گھبرا نہیں, پریشانی میں نہ آ, اگر اس نے خط بھیج دیا ہے تو میں تیرا خدا ہوں, میں تیرے لیے اپنے فرشتوں کو تعینات کر سکتا ہوں. میرے خیال میں حوالہ نہ پڑھ لیں, میرے ساتھ نکالیے گا دوسری سلاطین. فرشتے طاقت میں بھی بڑھ کر ہیں, وہ زور آور بھی ہیں. جی نکالا کسی نے؟ دوسری سلاطین اس کا 19واں باب, تینتیسویں آیت سے پڑھے گئے. جی بیٹا. بلکہ خداوند فرماتا ہے کہ جس راہ سے وہ آیا اسی راہ سے لوٹ جائے گا اور اس شہر میں آنے نہ پائے. اب خداوند اس سے کہہ رہا ہے کہ جس راہ سے وہ آیا ہے اسی راہ سے لوٹ جائے گا, بلکہ اس شہر کے قریب بھی نہیں آئے گا.
کیونکہ میں اپنی خاطر اور اپنے بندہ داؤد کی خاطر اس شہر کی حمایت کروں گا تاکہ اسے بچا لوں. سو اسی رات کو خداوند کے فرشتہ نے نکل کر اسور کی لشکرگاہ میں 1,85,000 آدمی مار ڈالے. یہ سورما مار ڈالے اس نے. خداوند کے فرشتے طاقت میں بھی زوراور ہیں, وہ طاقت رکھتے ہیں. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اسی رات خدا نے اپنے فرشتہ کو بھیجا اور اس قوم کے بیچ میں جہاں پر آ کے اس نے اپنا خیمہ لگایا تھا, جہاں پر آ کے خیمہ زد ہوا تھا, اور اس نے کہا کہ وہ صبح کو اسرائیل کے بادشاہ حزقیہ کے ساتھ جنگ لڑوں گا. اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا نے اسی رات کسے بھیجا؟ اپنے فرشتہ کو. فرشتہ نے کتنے لوگوں کو مارا؟ 1,85,000 سورما جو تھے وہ مر چکے تھے. سنہیرب پریشان ہو گیا جب صبح ہوئی. اس نے کہا ابھی تو میں نے جنگ لڑی ہی نہیں ہے, لیکن خدا کی غیرت کو جو للکارتا ہے, خدا کی قوم کو جو للکارتا ہے, خدا کی قوم کے خلاف جو جاتے ہیں, ان کے لیے ان کے فرشتے بھی جنگ لڑتے ہیں. ہاللیلویا. اسی لیے خدا کلام مقدس میں فرماتا ہے کہ وہ زوراور بھی ہے. آپ اس چیز کی فکر نہ کریں, وہ فرشتے ہماری فکر کرتے ہیں. چاہے آپ کے بہن بھائی آپ کی فکر نہیں کرتے, آپ کے بچے آپ کی قدر نہیں کرتے, آپ کا خاندان آپ کی قدر نہیں کرتا, لیکن میرا اور آپ کا خدا جو ہے وہ ہماری قدر کرتا ہے. اگر آپ عبرانیوں کے خط کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ انسان جو ہے وہ فرشتوں سے کچھ ہی کمتر ہے, لیکن اے خدا تو اس پر پھر بھی نظر کرتا ہے. اس پر نظر تو کیوں کرتا ہے؟ کسی نے خداوند سے پوچھا. میرے ساتھ نکالیے گا عبرانیوں کا خط, پڑھ لیتے ہیں. عبرانیوں کا خط اس کا پہلا باب اور وہ ہماری خدمت بھی کرتے ہیں. خدا نے انہیں ہماری خدمت کے لیے بھی تعینات کر رکھا ہے. یہ فرشتوں میں خصوصیات ہے. جی پہلا باب اس کا 14ویں آیت کا ہم مطالعہ کریں گے. اور کلام مقدس میں یوں لکھا ہے, کیا وہ سب خدمت گزار روحیں نہیں ہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہیں؟ کلام مقدس میں لکھا ہے, بڑی خوبصورت آیت ہے, کیا وہ خدمت گزار روحیں نہیں ہیں. یہ روحیں جو کہا گیا یہ فرشتوں سے تشبیہ دی گئی ہے. فرشتوں کو کہا گیا ہے کہ کیا وہ خدمت گزار روحیں نہیں ہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کی خدمت کے لیے بھیجی جاتی ہیں. نجات کی میراث پانے والے کون ہیں؟ ہم لوگ. خداوند ہماری قدر کرتا ہے, ہم لوگ نجات پانے والے لوگ ہیں, اور وہ ہماری خدمت کے لیے اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے. یہ کیسا فضل ہے خداوند کا, کیسی قدرت ہے خداوند کی کہ خداوند ہمارے لیے اپنے فرشتوں کو تعینات کر دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہماری قدر جو ہے وہ خدا کی نظر میں بہت زیادہ ہے. جی دوسرا, اسی عبرانیوں کی کتاب کا دوسرا چیپٹر, دوسرا باب اور اس کی 6 آیت کا ہم مطالعہ کریں گے. چھٹی اور 7ویں دونوں آیات کا ہم مطالعہ کریں گے. جی بلکہ کسی نے کسی موقع پر یہ بیان کیا ہے, بلکہ کسی نے کسی موقع پر یہ بیان کیا ہے. کسی نے کسی موقع پر پوچھا خداوند سے کہ خداوند تو انسان کی اتنی قدر کرتا ہے اور تو کیوں کرتا ہے اتنی قدر. جی یہ انسان کیا چیز ہے جو تو اس کا خیال رکھتا ہے. کسی نے خداوند سے پوچھا کہ خداوند انسان کیا چیز ہے جو تو اس کا خیال رکھتا ہے.
یا آدم ذات کیا ہے جو تو اس پر نگاہ کرتا ہے؟ آدم ذات یعنی کہ ہم انسان، خداوند کہتا ہے کہ وہ کیا ہے خداوند کہ تو اس کا خیال بھی رکھتا ہے، اس پر نگاہ بھی کرتا ہے، اس پر اپنے کبھی ہاتھ کو بڑھاتا ہے، اسے ہر مصیبت سے چھڑاتا ہے، اس کے نزدیک جو پریشانیاں آتی ہیں اسے تو دور کرتا ہے۔ انسان ہے کیا چیز؟ اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری قدر جو خدا کی نظروں میں بہت زیادہ ہے۔ میں نے کہا کہ ہمارے بچے ہماری قدر کریں نہ کریں، ہمارے رشتہ دار، ہمارے عزیز ہماری نہ قدر کریں، لیکن میرا اور آپ کا خدا ہماری قدر کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس سے آگے لکھا ہے 7ویں آیت، بڑی خوبصورت آیت ہے کہ تو نے اسے فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا ہے۔ تو نے اسے فرشتوں سے، اس کا مطلب ہے کہ فرشتوں سے ہمارا رتبہ جو ہے وہ بہت کم ہے۔ ہم بھی خدا کے بیٹے ہیں اور فرشتے بھی خدا کے بیٹے ہیں۔ خدا کا کلام یہ کہتا ہے، خدا کا کلام فرماتا ہے ہاں انسان جو ہے وہ زمین پر اشرف المخلوقات ہے، یعنی کہ زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں ان پر اختیار رکھتا ہے، لیکن فرشتوں پر نہیں رکھتا۔ فرشتے ہم سے زور سے زیادہ ہیں، طاقت میں بڑھ کر ہیں۔ اسی لیے حزقیاہ نے کہا کہ جب وہ پریشان ہو گیا، مصیبت میں آ گیا، تو اس نے خدا کے پاس لے گیا لیٹر۔ ہم بھی جب مصیبت، پریشانی، دکھوں میں ہوں تو ہمیں بھی اپنی درخواستیں جو ہیں وہ خدا کے مذبح کے پاس لے جانی چاہیے۔ حزقیاہ نے ایسا کیا کہ نہ کیا؟ اس نے یہ نہیں کیا کہ اچھا لیٹر آ گیا ہے، میں اپنی حکومت کو تیار کرتا ہوں، اپنی فوج کو تیار کرتا ہوں، اپنے لوگوں کو تیار کرتا ہوں تاکہ اس قوم سے، اس بادشاہ سے جنگ کرے، بلکہ اس نے کہا کہ اے خداوند، اس نے تیری خداوند تیری قوم کو للکارا ہے، تجھے للکارا ہے، اس نے خداوند تیری توہین کی ہے، اس لیٹر کو پڑھ لے، تو خود ہی پڑھ لے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، دکھوں میں ہیں، تو ہم کہیں خداوند نے دیکھ لے، میں تیرے پاس لے کے آ گیا ہوں، لیکن ہم خود لڑنا چاہتے ہیں۔ انسان میں یہ کوالٹی ہے۔ خدا نے بڑی خوبصورت کہا کہ خداوند اپنے فرشتوں کو کیا بناتا ہے؟ ہوائیں بناتا ہے، اپنے بندوں کو، اپنے خادموں کو آگ کا شعلہ بناتا ہے۔ یہ خدا کے کلام کی قدرت ہے۔ لیکن ایک چیز میں بڑی چیز آپ کو یہاں پر بیان کر دوں، میں نے کہا کہ فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں، وہ زور میں ہم سے زیادہ ہیں، جنگ لڑنے میں ہم سے زیادہ ہیں، لیکن ان کی عبادت کرنا ہمیں روا نہیں ہے، ان کی پرستش کرنا ہمیں جائز نہیں ہے۔ اگر ہم مکاشفہ کے مصنف کو دیکھیں جو پتمس کے جزیرہ پر ہے، اور جب خدا کا فرشتہ اس کے پاس آیا تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اس کے قدموں میں جھکا، لیکن فرشتہ پیچھے ہٹا اور اس نے کہا نہ یوحنا نہ، مجھے سجدہ نہ کر، میں بھی تیری طرح تیرا ہی ہم خدمت ہوں، مجھے سجدہ نہ کر۔ سجدہ کرنے کے لائق جو ہے وہ خداوندوں کا خداوند ہے، وہ یسوع ناصری ہے۔ میں سجدہ کے لائق نہیں ہوں، میں بھی تیری طرح جس طرح تو ہم خدمت میرا، میں بھی تیری طرح ہم خدمت ہوں، میں بھی خدمت کرنے والا ہوں، میں بھی خدمت گزار ہوں، مجھے سجدہ نہ کر۔ اس لیے فرشتوں کی عبادت کرنا نہیں چاہیے، فرشتوں کی پرستش نہیں کرنی۔ ہاں فرشتے ہماری حفاظت ضرور کرتے ہیں۔ جب ہم گھر سے باہر ہوتے ہیں تو خدا کے فرشتے ہماری فیملی کی، ہمارے گھروں میں حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے بچوں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم جا رہے ہوتے ہیں سفر میں تو خدا کے فرشتے ہماری سفر میں رہنمائی کرتے ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ یہ خدا کا رحم و فضل ہے۔ ہاں میں نے کہا کہ زندگی جو اخذ ہوتی ہے وہ خدا باپ، خدا بیٹا اور روح القدس سے ہوتی ہے۔ یہ اختیار انہی کے پاس ہے۔ فرشتے ہمیں زندگی نہیں دے سکتے کیونکہ وہ بھی مخلوق ہیں، ہم بھی مخلوق ہیں۔ فرشتے ہمیں زندگی نہیں دے سکتے، زندگی ہمیں دیتا ہے خداوند یسوع مسیح ناصری، یہوہ، وہ زندگی ہمیں دیتا ہے۔ ہاں ایک چیز اور میں نے بڑی جگہوں پر دیکھا ہے، اور یہ اکثر فوتگیوں پر ہوتی ہے، اور ہمارے بزرگ جو ہے نا وہ اس چیز کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہ کیونکہ وہ سمجھتے نہیں
وہ جانتے نہیں, وہ اس چیز کو بڑا چڑھا کر لوگوں کو گھیر لیتے ہیں, کچھ ایسے بندوں کو گھیر لیتے ہیں, وہاں پر بحث و تکرار ہو رہی ہوتی ہے. جی ایک حوالہ نکالیے گا, پیدائش کی کتاب اس کا 6واں باب, پیدائش کی کتاب 6واں باب پہلی آیت سے. جب روئے زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کی بیٹیاں پیدا ہوئیں تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا. آمین. اس آیت کو بڑا کوٹ کیا جاتا ہے. کہاں پر؟ اکثر فوتگیوں کے بیچ میں, جہاں پر جسے ہم کہتے ہیں نا کہ جب پنجابی میں پورا جسے کہتے ہیں کہ وہ لگا ہوتا ہے, ٹاڑ بچھے ہوتے ہیں, وہاں پر بزرگ اس آیت کو بڑا کوٹ کرتے ہیں کہ خدا کے بیٹوں نے انسان کی بیٹیوں سے کیا کی؟ شادی کی. ہاں ایک چیز آپ کو بتاتے چلا جاؤں, فرشتے مرتے نہیں ہیں کیونکہ وہ روح ہے. فرشتے مرتے نہیں کیونکہ وہ روح ہیں, اور فرشتوں کی شادی نہیں ہوتی. یہ کوالٹی اور یہ برکت جو ہے خدا نے انسانوں میں کنورٹ کی ہے. ہم انسانوں میں جو ہم جنس ہیں, ہم میں یہ کنورٹ کی ہے. فرشتوں کی شادی نہیں ہوتی, اس بات کو یاد رکھیں. اس متی کی انجیل کو اگر آپ پڑھیں تو اس حوالہ پر نظر کریں. جب کوئی بندہ آیا تو اس نے کہا کہ اے خداوند, یہ ایک گھر میں 7 بھائی تھے اور وہ 7 ہی مر گئے, اور جس پہلے بھائی کی بیوی جو تھی جب وہ مرا اس نے دوسرے سے شادی کی, تیسرے سے کی, چوتھے سے کی, 5ویں سے کی, 7ویں سے کی. تو ایک بندے نے آ کے پوچھا کہ خداوند یہ آخرت میں جب تو آسمان پر تخت لگائے گا تو یہ کس کی بیوی ہوگی؟ خدا نے کہا آسمان پر شادیاں نہیں ہوتی. آسمان پر کیا؟ شادیاں نہیں ہوتی, شادیوں کی رسم نہیں ہوگی. وہاں پر ہم فرشتوں کی مانند ہوں گے, روحانی جامہ پہنے ہوئے, روحانی جسم کو لیے ہوئے ہم فرشتوں کی مانند ہوں گے. اسی لیے اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں. وہ یہ خدا کے بیٹوں سے کیا مراد ہے؟ تو خدا کے بیٹے آئے تھے, فرشتے آئے تھے. آپ کہیں گے کہ پادری صاحب اگر خدا کے ہو سکتا ہے جو آسمان سے وہ روسیفر کے فرشتے گرائے گئے تھے, وہ بد فرشتے گرائے گئے تھے جنہیں آج ہم بد روحیں کہتے ہیں, انہوں نے شادیاں کی ہو, بھائی وہ بھی شادی نہیں کر سکتے. فرشتوں کو موت بھی نہیں آتی. ہاں بد فرشتوں کو موت آئے گی, ابھی نہیں آتی, موت آئے گی ایک دن, وہ بھی انہیں بھی موت آئے گی. اگر کوئی جادوگر کہے نا کہ آج میں نے تیرے گھر سے یا اس بندے سے اتنی بدروحیں جلا دی ہیں, تو وہ جھوٹ بولتا ہے. بھائی ابھی بدروحیں جل نہیں سکتی. اگر آپ کلام مقدس کو اس حوالہ کو پڑھیں, متی کے انجیل اس کا میرے غالباً 8ویں باب میں ہے, اس حوالہ کو اگر آپ پڑھیں وہاں جہاں پر لکھا ہے کہ وہ بندہ جو قبرستان میں تھا, قبروں میں ہی رہا کرتا تھا, جس میں لشکر تھا, بہت ساری بدروہیں تھی. اس میں سے جب بدروہیں وہ بندہ یسوع کے سامنے آیا تو اس نے کہا اے خداوند میں جانتا ہوں تو خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے, تو یہوہ کا بیٹا ہے, کیا وقت سے پہلے ہی ہمیں عذاب میں ڈالے گا؟ کیا وقت سے پہلے ہی ہمیں عذاب میں؟ اس کا مطلب ابھی ان کا وقت نہیں آیا. انہیں پتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے لیکن ابھی وقت نہیں ہے. اسی لیے یسوع نے حکم دیا اور وہ کن میں جا گئی؟ سوروں میں چلی گئی. اگر ان کا وقت ہوتا تو یسوع نے وہیں پر جلا دیتا. اگر کوئی ہمارے ہم خدمت بھائی جو ہیں, خادمین جو ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں, یہاں سے دعا کی, وہاں پر میں نے لشکر جلا ڈالے ہیں, بدروہیں جلا ڈالی ہیں, بدروہوں کو مار ڈالا ہے, بھائی ابھی نہیں مریں گے. خدا کا کلام کہتا ہے ہاں نکل جائیں گی خدا کی قدرت سے, خدا پاک روح کی قدرت سے, اس بندے کو چھوڑ جائیں گی, اس گھر کو چھوڑ جائیں گی, لیکن مریں گی نہیں, ابھی وقت نہیں ہے. ہاں وہ بد فرشتے, وہ بد روحیں, وہ بھی مریں گے لیکن ابھی ان کا وقت نہیں ہے. ہم نے قیامتوں کے بارے میں سیکھا تھا, جب دوسری قیامت ہوگی تو پھر وہ موت میں ہوں گے, پھر وہ مریں گے. ہاں ہم بات کر رہے تھے کہ خدا کے بیٹوں نے کن کی بیٹیوں سے؟ انسان کی بیٹیوں سے. خدا کے بیٹوں سے مراد ہے یہاں پر سید کی نسل کو بیان کیا گیا ہے.
जो इब्राहिम का बेटा था, जो आदम का बेटा था, ये सेठ की औलाद को खुदा के बेटे कहा गया है क्योंकि वो रास्तबाज था, वो खुदा से डरने वाला था। और काहिन की बेटियां जो थी, इंसान की बेटियां नहीं कि उस वक्त काहिन की बेटियां थी, इन्होंने शादी उनसे की। और आगे लिखा है कि उनमें से सूर में पैदा हुए, उनमें से लंबे कद वाले, जिन्हें हम आज कहते हैं कि जी आज के दौर में भी लंबे कद वाले पैदा हो रहे हैं भाई, सूर में उस दौर में भी थे। सूरमों पर अगर आप गौर करें तो क्या शमसून जो था वो सूरमा नहीं था? शमसून भी सूरमा था। वो अकेला जब लड़ता था तो हजारों की तादाद में लोगों को मार डालता था। खुदा ने उसे कुव्वत ताकत जोर दी हुई थी, वो भी एक सूरमा था। कुछ लोग ये समझते हैं कि खुदा ने बेटों ने उनकी बेटियों से शादी की तो सूर में पैदा हुआ, ऐसा नहीं है। फरिश्ते शादी नहीं करते। हाँ, आज हमारा जो टॉपिक था वो था नेक फरिश्तों के बारे में, रास्तबाज फरिश्तों के बारे में। फरिश्ते हमारे लिए पैगाम को भी लेके आते हैं। अगर आप दानियल की किताब को पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि जब दानियल ने खुदा से दुआ की तो उसका फरिश्ता उसके पास आया और उसने कहा है, दानियल तू खुदा का दिल पसंद बंदा है, पहले ही दिन जब तू दुआ में बैठा था तो मैंने तेरी दुआ का जवाब लेके आ रहा था, लेकिन रास्ता में मुझे फरिश्तों ने रोक लिया, मैंने उनसे जंग की। फिर खुदा ने एक और जंगजू फरिश्ता भेजा, मिकाइल को भेजा, उसने उनसे जंग लड़ी और मैं तेरा पैगाम लेके तेरे पास आया। फरिश्ते हमारे लिए पैगाम का काम भी करते हैं, खुदा से हमारे लिए पैगाम को भी लेके आते हैं। इसलिए मैंने कहा कि फरिश्तों की अहमियत हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा है। फरिश्ते हमारी हिफाजत करते हैं, हमारे खानदानों की हिफाजत करते हैं, हमारे बच्चों की हिफाजत करते हैं। फरिश्ते हमारी जिंदगी के बारे में सब कुछ जानते हैं। एक वक्त ऐसा आएगा कि जब हम खुदा के पास जाएंगे तो हम खुदावन से पूछेंगे कि खुदावन, वो मेरा जो निगहबान फरिश्ता था मैं उसे देखना चाहता हूँ, मुझे दिखा दे। कहेगा ये है तेरा निगहबान फरिश्ता जो तेरी जिंदगी के बारे में सब कुछ जानता था। और एक चीज आपको बताऊं, एक बार कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा के शागिर्द जो थे वो बच्चों को डांट रहे थे। बच्चों को क्या कर रहे थे? बच्चों को डांट रहे थे। तो खुदा ने कहा इन्हें मत डांटो, इन्हें मत झिड़को, क्योंकि इनके फरिश्ते हर वक्त मेरे आसमानी बाप का मुंह क्या करते हैं? तकते रहते हैं इनके फरिश्ते। उन्होंने कहा डांटते हो तो ये ना हो कि वो तुम्हें डांट दें, इन्हें मत डांटो। इसलिए हमारे फरिश्ते हर वक्त खुदा के पास होते हैं और वो उन्हें हम पर तैनात कर देता है। जब हम कहते हैं कि खुदावंद हमारे चुगिर्द पाक शोलों की बाढ़ लगा दे, हमारे चुगिर्द पाक रूह की बाढ़ लगा दे, तो खुदावंद उन फरिश्तों को हमारे चुगिर्द तैनात कर देता है। एलिशा की जिंदगी पर गौर कीजिएगा। एलिशा के चुगिर्द भी खुदा के फरिश्ते तैनात हो गए थे और लाखों करोड़ों की तादाद में। दानियल कहता है कि मैंने जब रोया में देखा तो मैंने लाखों की तादाद में फरिश्ते देखे। यूहन्ना आरफ कहता है कि मैंने जब रोया में देखा तो मैंने लाखों करोड़ों की तादाद में फरिश्ते देखे। फरिश्ते तादाद में भी बहुत बढ़कर हैं। हमें फरिश्तों के बारे में जानना चाहिए था कि नहीं जानना चाहिए? जानना चाहिए। हाँ, मैंने कहा कि फरिश्तों की इबादत नहीं करनी हमें। बाज़ लोग हो सकता है आज भी करते हों। गैर अक़वाम के लोग फरिश्तों के बारे में बहुत सारी मैंने वीडियो देखी उनकी, फरिश्तों के बारे में कुछ उनकी प्रस्तिश इबादत करते हैं। और ख़ास तौर पर हिंदू मज़हब के लोग, हिंदू बुद्ध मज़हब जो हैं, वो हर किसी की इबादत करते चले जा रहे हैं। हमने लास्ट मैसेज में ये सीखा था कि वो खुदा ने चीज़ें खलक की हैं, खुदा की कुदरत उनसे जाहिर होती है, लेकिन खुदा ये नहीं कहता कि तुम इनकी इबादत करना शुरू कर दो। अगर खुदा ने आग बनाई, समुंदर बनाए, आसमान, सितारे, चांद, सूरज बनाए, तो ये खुदा की खुद कुदरत को जाहिर करते हैं। ये खुदा की खलक की हुई चीजें हैं, ना कि खुदा कहता है कि तुम इनकी इबादत करो। हमने उनकी इबादत, उसकी इबादत करनी है जिन्हें इसको खलक किया है, जिसने इनको खलक किया है, जिसने हमें खलक किया है, जिसने हमें बनाया है। हमने उसकी इबादत करनी है
اور فرشتوں کی اہمیت کے بارے میں ہم نے سیکھا ہے، لیکن ہمیں فرشتوں کی بھی عبادت نہیں کرنی، انہیں بھی سجدہ نہیں کرنا، سجدہ کرنا ہے تو اپنے خداوند یسوع مسیح نام سے کو کرنا۔ آمین۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے کثرت کی برکت دے۔ گاڈ بلیس۔